الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، ارسلنا مرسل نوحا رسول الی قومہ امت فقال جا قوم۔ اس پر ایک حاشیہ تھوڑا سا دیکھ لو تاکہ یہ مسئلہ پورا ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھ لو کہ شیطان نے جو قسم اٹھائی تھی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس پر شیطان سوچ و بچار کرتا رہا کہ اب اغوا کس طرح کروں، قسم پہ عمل کس طرح کروں۔ حضرت آدم آئے، حضرت آدم کی 10 پشتے، 10 نسلیں، 10 قرن یہ توحید پر قائم رہے۔ 10ویں قرن میں 5 بزرگ تھے، وہ جب فوت ہوئے تو شیطان بزرگوں کی شکل میں تشریف لایا سامنے، اور شیطان نے پہلا ڈٹکو یہ لگایا، وہ رو رہے تھے، وہ کہتے جی ہمارے بزرگ فوت ہو گئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے اس کی پوری بات کی فتح العزیز میں، انہیں کہا ہمارے بزرگ تھے، اکابر تھے، فوت ہو گئے، اب تو عبادت میں بھی دل نہیں لگتا۔ شیطان آیا، او دور سے پگڑی رکھی ہوئی، داڑھی، عصا، اور اللہ کرے ہیں وہ جبہ شبہ بھی ہو، شیروانی بھی ہو، اور بار بار یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، اس نے دور سے کھڑا ہو کے کھگورا مارا، انہوں نے دیکھا بھائی اے بابا ہے تھے بڑا نورانی، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ دنیا سے چلے گئے، اب مزہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل نہیں مرتے، یہ اوپر اوپر سے مرتے۔ يَنْتَقِلُونَ إِلَى مَكَانٍ، یہ ایسے سمجھو کہ ایک پلیٹ فارم سے نکل کر دوسرے پلیٹ فارم پہ چلے گئے۔ تو اب مسئلہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن خیال کرنا مجھے یاد ہے میں تمہیں ان کی تصویریں بنا دیتا ہوں، لیکن تصویروں کی پوجا بالکل نہیں کرنی۔ پوجا کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ اس حرامی کو بھی پتا تھا بھئی اتنا جلدی گمراہ نہیں ہوں گے، اسے صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، ان کی نہیں۔ یہ ہے تصور شیخ، صرف تصور کرو ان کا، باقی عبادت اللہ کی۔ یہ نسل چلی گئی، بابا شیطان پھر آ گیا پچھلوں کے پاس، نے کہا تم ہو بڑے پلیت، روسیا، منہ کالے، اور وہ دربار پاک، تمہارا باپ دادا انہی بزرگوں کے توسل سے اس کو پکارتا رہا، تم کہاں بیٹھے ہو براہ راست یا اللہ کرنے والے، اس لیے تمہاری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہ پہلی سیڑھی تھی شرک کی، پہلی قوم یہ مشرک۔ اب اس پر ذرا دیکھو ایک حوالہ آپ کے پاس ہے، قال عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں بغیر واحد من علماء التفسیر، اور بہت سارے علماء تفسیر، وکان اول ما عبدت، سب سے پہلے جو اصنام کی پوجا شروع ہوئی وہ یہ تھی انا قومن صالحین، انا قومن، یہ پڑھتے ہو انا قومن، ایک قوم صالحین کی ماتو مر گئی، فبنا قومہم علیہم مساجدہ، قوم نے ان پر مسجدیں بنا دی، کبے وصبروا
صورا اولئک فیہا، ان مسجدوں میں بزرگوں کے فوٹو رکھ دیے، کیوں؟ لیتذکروا حالہم وعبادتہم، یہ صرف تصور شیخ تھا، یہ اس لیے کہ یاد کریں ان کی حالت کو، ان کی عبادت کو۔ پس یہ تشبثوا بہم فلما طالت زمان، جب زمانہ گزر گیا، جعلوا تلک الصور اجسادا علی تلک الصور، ان تصویروں کی مورتیاں بنا لی۔ پس جب زمانہ گزر گیا، عبدوا تلک الاصنام، اور ان کا نام رکھا انہوں نے انہی صالحین کے نام پہ، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ فلما، کیا ہے لفظ بھائی؟ جب اس میں پورے داخل ہوئے، بعث اللہ سبحانہ وتعالی وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ رسولہ نوحا، اللہ نے اپنے رسول نوح کو بھیجا، یامرہم بعبادت اللہ وحدہ۔ ابن کثیر، دوسری عبارت ہے ہووا اول الرسول بعد آدم، حضرت نوح آدم کے بعد پہلے رسول ہیں، بے تحریم البنات بالاخوات بالامات بالخالات، جنہوں نے اعلان کیا بنات کی حرمت کا اور بہنوں کی حرمت کا، پھوپھیاں، خالہ، ان کی حرمت کا، اور تمام مخلوق اس وقت من ذریت نوح، یہ حضرت نوح کی قوم سے ہے۔ زوری کہتے ہیں کہ عرب، فارس، روم، آل شام، یمن، من ذریت سام بن نوح، یہ سام بن نوح کی اولاد ہے، والہند والسندھ والزج والحبشہ، زوت، نوبا، اور یہ جتنے کالے ہیں، سوڈانی وغیرہ وغیرہ، یہ حام بن نوح کی اولاد ہیں، والترک والبربر اور براء السین، یہ چینا والے، اور یاجوج ماجوج سکالیہ، یہ حضرت نوح کے یافز بن نوح کی اولاد ہے۔ یافز بن، میں نے کیوں عبارت لکھی ہے؟ یہ کون ہے؟ البحر المحیط، یہ اس لیے میں نے کہا کہ یاجوج ماجوج، یہ 12 میں جو لوگوں کے تصورات ہیں، ایک پر کان نیچے تے ایک کان اوپر، تے نیچے تبلیغی بسترا تے اوپر فلاں، یہ ایسے تصورات ہیں۔ یاجوج ماجوج یہی چائنا، رشیا، اور یہ جو اقوام ہیں جو یافس بن کون ہے؟ نوح کی اولاد میں ہیں، حام بن اپنا کیا ہے؟ یافس بن نوح، یہ یافس بن نوح کی تاریخ ہے۔ اور تاتاریے، یہ جو آئے تھے منگول، تاتاریے، چنگیز خان اور اس طرح کے شیطان، یہ سب یاجوج ماجوج ہیں۔ اب سارے یہ سارے کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج۔ یاجوج ماجوج کوئی وہ شگوفے نہیں ہیں لڈوؤں والے جو آپ نے سمجھے ہوئے ہیں، یہی یافس بن نوح کی اولاد ہے، اور یہ انسان ہے۔ اور یہ چائنا، رشیا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں یہی چینی، یہ رشین، یہ ہیں یاجوج ماجوج۔ کچھ بات میری سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہی افواج ہیں یاجوج ماجوج۔ ہاں بھائی، یہ سارے برادریاں ہیں، ترک بھی، بربر بھی،
چائنا کے ایریے، سکالیا، یہ سب قومیں ان کی تاریخ پڑھیں، اور انہی کے منگول تاتاریے پیچھے جو فساد مچاتے آئے، یہ سب کے سب یہی یاجوج ماجوج یہ ہیں۔ آپ کے ذہن میں چلو کسی کو کوئی اشکال ہو تو لکھ کے بھیجے۔ بہرحال میں نے حاشیہ اسی تائید میں لکھا ہے، یہ البحر المحیط علامہ اندلسی، اس پر 20 حوالہ جاتی، صرف البحر المحیط کا نہیں۔ لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم، مقصد تبلیغ، بس فرمایا اے میری قوم، اعبد اللہ وحدہ، از روح المعانی وحد اللہ، از عباسی میں سمجھا چکا ہوں، کوئی ایک پیغمبر بھی یہ دعوت لے کے نہیں آیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، نہیں، توحید کی جس پیغمبر نے بھی دعوت دی، توحید فل عبادت کی دعوت دی، اعبد اللہ وحد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ علت ہے اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ نئی بات سے تمہارے کوئی الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا، انی اخافو، بے شک میں، یہ ترہیب ہے، بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں، در صورت مداومت شرک، اگر شرک پر ڈٹے رہے، اخافو علیکم، میں خوف کرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یوم عظیم میں 2 قولیں، قیامت یا طوفان، اور اخافو کے نیچے ایک عبارت لکھ لیے، اذا لقیتم اللہ وانتم مشرکون، از ابن کثیر، اللہ کو تم ملو اس حال میں کہ تم مشرک ہو، تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اس عبارت کا مقصد مفسرین نے 2 قول لکھے یوم عظیم سے، یوم طوفان یا یوم قیامت، راجح قول ہے یوم قیامت۔ قال الملأ، ہاں اخافو پر کدھر ہے بھئی؟ حاشیہ اخافو کیلا میں معنی اتجکنو، اخافو کے 3 معنی ذکر کر رہا ہے۔ ایک معنی یقین کرتا ہوں میں اور جزم کرتا ہوں میں، لأنہ عالم ان العذاب ینزل بہم ان لم یؤمنوا، یہ توجیہ اگلی کمزور کی، پچھلا معنی صحیح بتایا۔ قیل الخوف علی بابہ، خوف اپنے باب سے ہے بمعنی حذر، ڈرنا، لأنہ جوز ان یؤمنوا وان یستمروا علی کفرہم، اور یوم عظیم یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے یا یوم حلول عذاب ہے دنیا میں، وہ طوفان۔ میں نے آپ کو بتا دیا یہ یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اخافو اتیقنو ہو سکتا ہے اجزم و اتیقنو، لیکن جہاں خوف سے مراد اپنے معنی حذر والا معنی ہے، اور یہ متضمن ہے شفقت والے معنی کو۔ اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،